دوستو اگر ابھی تک آپ نے اسلامک سولوشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کا بٹن دبا کر سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اسلامک سولوشن کی ایک نئی ویڈیو میں ویلکم کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کے میسیجز کو دیکھ کر ہی ہم نے بنایا ہے کہ آپ کی طرف سے بہت فرمائش کی جا رہی تھی کہ ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ ہم رمضان المبارک میں اس وظیفے کو کریں اور ہم امیر ہو سکیں۔ تو آج کے جو وظیفے کا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ رمضان المبارک میں اپنے مال میں برکت اور اضافے کا وظیفہ۔ تو احباب آپ سب سے پہلے ان چیزوں کو دیکھ لیجئے کہ کن چیزوں کی وجہ سے مال کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، انسان کے رزق کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ احباب رزق ضائع کرنے سے، جھوٹ بولنے سے اور حرام مال کمانے سے انسان کا رزق ظاہری طور پر تو بڑھ جاتا ہے، لیکن دراصل حقیقت میں اس کے اندر کمی واقع ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ کوشش کیجئے کہ اجتناب کیجئے، اور اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے، رزق کو ضائع مت کیجئے اور جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیجئے، اور یہ وظیفہ کیجئے جو ابھی ہم آپ کو بتانے لگے ہیں۔ یہ وظیفہ رمضان المبارک کے اندر آپ ضرور کیجئے۔ احباب وظیفہ انتہائی مختصر سا ہے، آپ کا بہت ہی تھوڑا ٹائم اس پر لگے گا۔ احباب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو اور روزی کی تلاش میں غلط طریقے مت اختیار کرو، اس لیے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنے حصے کی روزی پوری نہ کر لے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ملنے میں کچھ تاخیر ہو جائے۔ خدا سے ڈرتے رہو اور روزی حاصل کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو، حلال روزی حاصل کرو اور حرام روزی کے قریب نہ جاؤ۔ احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو آپ تھام لیجئے، بالکل وہی بات جو آپ کو پہلے بتائی کہ حلال طریقوں سے روزی کمائیے، حرام کا ایک لقمہ آپ کے پیٹ میں نہیں جائے گا۔ اور آپ اگر حرام روزی کمائیں گے تو در حقیقت روزی میں تو اضافہ ہو رہا ہوگا، لیکن اصل میں وہ روزی اس کے اندر کمی واقع ہو رہی ہوگی۔ تو احباب وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ احباب آپ نے رمضان المبارک کے اندر آپ نے روزانہ اس وظیفے کو کرنا ہے، اور جو وظیفے کا وقت ہے وہ نماز عشاء کے بعد کا وقت ہے۔ احباب آپ نے 3 مرتبہ درود شریف کو پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ آپ جب درود شریف پڑھ لیں تو آپ نے 11 مرتبہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 114 سورہ المائدہ قرآن کریم کی سورہ ہے، اس کو آپ نے اس کی آیت نمبر 114 کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سے بتاتا چلوں، سورہ المائدہ آیت نمبر 114 یعنی 114 11 ٹائمز اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف میں پوچھا جاتا ہے کہ کون سا درود پڑھا جائے، تو درود شریف کے اندر درود ابراہیمی پڑھا جا سکتا ہے، زیادہ افضل ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور درود جس طرح کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یکم رمضان سے یہ وظیفہ سٹارٹ کر دیجئے، اور اس کو آپ 30 رمضان تک کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ آپ اس کے اندر کوتاہی نہ کریں۔ اگر کسی دن کسی وجہ سے وظیفہ آپ کا عشاء کی نماز کے بعد نہیں ہو سکا یا مس ہو گیا ہے تو آپ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو فوراً کر لیجئے۔ اس کے اندر یہ گنجائش موجود ہے، لیکن ناغہ اس کے اندر نہ کیجئے، اس کے اندر وقفہ نہ کیجئے۔ تو یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی ان چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں، ان تمام تقاضوں کی طرف بڑھتے ہیں جو کسی بھی وظیفہ کو کامیاب کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب وظیفہ کیا جائے تو وظیفہ انشاءاللہ العزیز ضرور کامیاب ہوگا اگر آپ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں گے۔ پہلے نمبر پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ وظیفہ پورے یقین سے کیجئے۔ جی ہاں احباب، پورے یقین سے وظیفہ کیجئے، کوئی کوتاہی اس کے اندر نہ ہو، یعنی کہ آپ اس کے اندر ڈبل مائنڈڈ یا ڈاؤٹ فل بیہیویئر آپ کا قطعاً نہ ہو۔
پورے یقین سے وظیفہ کیجئے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ وظیفہ جس حصول مقصد کے لیے، جس مقصد کے حصول کے لیے کیا جا رہا ہے وہ ضرور قبول ہوگا، جو آپ کی حاجت ہے وہ ضرور پوری ہوگی۔ نمبر 1 تو یہ چیز ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ حرام مال کا ایک لقمہ آپ کے پیٹ میں نہ ہو۔ جی ہاں بالکل، حرام جو ہے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آدمی کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ہوگا اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی، یہ بالکل اٹل بات ہے۔ تو آپ اس چیز کو یقینی بنائیے کہ مجھے آپ سب سے اچھا گمان ہے کہ تمام مسلمان میرے بہن بھائی حرام حلال کی تمیز کو سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ حرام مال کے کیا نقصانات ہیں، اور مجھے اچھا گمان ہے کہ تمام حلال مال ہی کھاتے ہوں گے۔ تو آپ وظیفے کا دوسرا تقاضا ہے کہ آپ حرام اور حلال کی تمیز رکھیے اور آپ صرف اور صرف حلال مال کھائیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ حرام کا رزق کھا رہے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وظائف بھی کر رہے ہوں، اور ساتھ پھر آپ ہم سے پوچھیں کہ اسلامک سولوشن ہم نے یہ وظیفہ کیا، ہماری حاجت کیوں پوری نہیں ہوئی۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ 2 تقاضے ہیں وظیفے کے، اور تیسرا تقاضا اہم یہ ہے کہ آپ جب وظیفہ کریں تو پاک صاف ہوں، آپ بالکل پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں، اور پاک حالت میں باوضو ہو کر جس طرح سے آپ نماز ادا کرتے ہیں ایک علیحدہ سے وقت نکالیے اس کے لیے۔ چلتے پھرتے وظیفہ نہ کیجئے، جلد بازی میں بالکل نہ کیجئے، کیونکہ جلد بازی میں آپ کا دھیان وظیفے کی جانب نہیں ہو سکے گا، اور جب دعا مانگی جاتی ہے اللہ سے تو بالکل پوری توجہ ہی کے ساتھ مانگی جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ یہ 3 تقاضے آپ کو بتا دیے ہیں، یہ ضرور پورے کیجئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ آپ جو زمینی کوششیں ہیں وظیفے کے ساتھ ساتھ، جس طرح یہ رزق میں اضافے کا وظیفہ ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ جو زمینی کوششیں ہیں ان کو ضرور تیز کیجئے۔ یعنی کہ آپ رزق میں اضافہ چاہتے ہیں تو آپ وظیفہ ضرور کیجئے، اللہ کے پاک کلام کے اندر بہت برکت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش بھی کیجئے، آپ ہاتھ پاؤں ماریے، آپ جو زمینی ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کیجئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بستر پر بیٹھے رہیں اور آپ دن رات وظائف کرتے رہیں اور پھر آپ اس انتظار میں رہیں کہ ابھی میرے پاس شاید منو سلوا اترنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ کو زمینی کوششیں کرنی ہوتی ہیں وظیفے کے ساتھ ساتھ، تو آپ وہ لازماً کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کی جو حاجت ہے وہ ضرور پوری ہوگی۔ اور یہی ہم ہر ٹپ ہر وظیفے کے اندر بتاتے ہیں کہ آپ زمینی کوششیں یعنی کہ اپنی طرف سے کوشش پوری ضرور کیجئے، کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ کو کسی اور ٹاپک پر وظیفہ چاہیے تو آپ ہمارے ویڈیو سیکشن میں چلے جائیں، وہاں دوسرے بھی بہت سے ٹاپکس پر جس طرح بیماریوں سے نجات کا، گھر کے حصول کا، بلاؤں سے حفاظت کا، امتحانات میں کامیابی کا، اس طرح کے بہت سے وظائف موجود ہیں، وہاں سے آپ وہ وظیفے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو وہاں وہ وظیفہ نہیں ملتا تو آپ میسج کیجئے، اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کیجئے، فیس بک پر میسج کیجئے، واٹس ایپ کے گروپ میں آ جائیے، وہاں میسج کر دیجئے، ہم وہاں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی سے جواب ضرور دیں گے۔ اور میرے سے ایک اکثر سوال پوچھا جاتا ہے، اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو وظائف ہیں مستند ترین وظائف ہیں، قرآن و حدیث کی پڑھائی ہے، قرآن و حدیث سے وظائف ہیں، تو آپ بلا شک و شبہ ان وظائف کو کیجئے۔ یہ وظائف حدیث سے ہیں، یہ وظائف اولیاء اللہ کی کتب سے ہیں، یہ وظائف قرآن سے ہیں، تو اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہنی چاہیے۔ اور آخر پر یہ پھر سے ایک دفعہ کنفیوژن اکثر بھائیوں کو شاید ابھی تک ہے، کیونکہ اس طرح کے میسج آ رہے ہیں۔ کنفیوژن یہ ہے کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں اس وظیفے کی اجازت دے دی جائے، تو احباب آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ ہمارے کسی بھی وظیفے کی اجازت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمارے ویڈیو سے وظیفہ سنتے ہیں تو آپ اس کو فوراً کیجئے، اجازت کا انتظار نہ کیجئے۔ کوئی حضرت بھی، کوئی بھائی بھی، محترم بہن ہماری ویڈیو سے وظیفہ سنتی ہے تو وہ اس کو کرے، اجازت کا انتظار نہ کرے، اجازت کا میسج نہ کرے،
تمام وظائف کی مکمل اور پوری اجازت سب کو ہے۔ اس لیے آپ اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے، اس ویڈیو کے حوالے سے بھی اور آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے بھی۔ یہ جو فارمولہ ہے سب کے لیے ایک ہے، اور اگر مزید کسی بھی آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ ہمارے سے رابطہ ضرور کیجئے۔